اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ورک پلیسز پہ ہم گفتگو جاری اپنی رکھتے ہیں۔ ایک اور بڑا معاملہ جو ورک پلیسز میں ہم دیکھتے ہیں، میں بھی اب برسوں سے دیکھ رہا ہوں۔ ہمارا تو ذرا معاملہ یہ تھا کہ میں نے تو چونکہ فیلڈ ورک سے شروع کیا اور ہم تو آفس میں نہیں بیٹھتے تھے، وی آر ناٹ ریکوائرڈ ٹو سٹ ان دی آفس ایکچولی۔ ہم تو ہفتے میں ایک آدھ دن آتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، 1-1.5-2 گھنٹے کے لیے میکسیمم، یا کبھی میٹنگز ہوتی تھیں تو سارا دن کہیں بیٹھتے تھے، آفس میں ہو یا آفس کے باہر ہو۔ ہمارا کوئی آفس سے ایز سچ نہ ہماری کوئی سیٹ تھی، نہ کوئی ہماری ٹیبل چیئر تھی، نہ ہمارا کوئی واسطہ تھا ڈائریکٹ اس سینس میں۔ تو ہم چلتے پھرتے رہتے تھے، برسوں ایسے ہی چلتا رہا۔ تو جب کئی سال کے بعد جب سینئر ہو گئے اور جب وہ مینجمنٹ کے اس لیول پہ آ گئے کہ جب یہ پتہ چلا کہ جی اب زیادہ تر کام آفس میں بیٹھنے کا ہے، تو پھر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب چونکہ جاب کی ریکوائرمنٹ تھی، بیٹھنا شروع کر دیا اور بڑی الجھن ہوئی۔ ٹو بی آنیسٹ ود یو، بڑی الجھن ہوئی شروع میں کہ یار یہ کیا ہے، مطلب سارا دن آپ دفتر بیٹھے رہیں گے، کیا کریں گے سارا دن دفتر بیٹھ کے؟ آپ اتنا تو کام نہیں ہوتا کسی آفس میں، اور آج تک آنیسٹ ٹو گاڈ اتنا کام نہیں ہوتا کہ ہر آدمی 8 گھنٹے بزی ہو۔ یہ 8 گھنٹے جو بزی نظر آتے ہیں معذرت کے ساتھ، یہ میجورٹی لک بزی ہے بس، اس کے ڈو نتھنگ تو نہیں ہے، کام ہے ان سب کے پاس، لیکن وہ 8 گھنٹے کے برابر نہیں ہے۔ اور مجھے حیرت ہوتی ہے جب اس کے بعد بھی لوگ 2-3 گھنٹے اوور ٹائم لگاتے ہیں کہ وہ کس بات پہ اوور ٹائم لگاتے ہیں، چونکہ دیر از ناٹ انف ٹو ڈو ایکچولی۔ اس کا حل کچھ لوگوں نے یہ نکالا ہے کہ وہ یا تو صبح دیر سے آتے ہیں اف دے کین افورڈ اینڈ اف دیر از نو ریپریمانڈ آن دیٹ، تو لہٰذا وہ صبح ہی 1-1.5-2 گھنٹے لیٹ آتے ہیں اور اس کے بعد 2-3 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو ایکویشن تو برابر ہے، وقت پہ آ جائیں تو وقت پہ چلے جائیں۔ کچھ لوگوں نے حل یہ نکالا ہے کہ وہ دن کے وقت میں بجائے اپنا کام کرنے کے ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے، کسی کو بھٹکا دیا، کسی کا وقت ضائع کر لیا، اور اس کے بعد جب شام کا وقت شروع ہوتا ہے، اگر 5 بجے آف ہے تو وہ 4 بجے کے قریب نہایت تندہی سے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور جب لوگ آفس سے نکل رہے ہوتے ہیں تو دے کین سی کہ دے آر ریئلی ویری ہارڈ ایٹ ورکنگ، بڑا ٹک 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 وہ کام اپنا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ 2-1 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور پھر گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے جس پہ میں بڑا میں ووکل ہوں، جس بارے میں لیٹ سٹنگ اور اوور ٹائم کے بارے میں شدید ووکل ہوں، کیونکہ مجھے کبھی کوئی جسٹیفیکیشن کسی جگہ نظر نہیں آئی اتنی عمر میں۔ آئسولیٹڈ کیسز ہو سکتے ہیں چند دن کے لیے، کیونکہ بڑا پروجیکٹ آ گیا آپ کے پاس ہے، ایک ایسی ٹائم لائن آ گئی ہے جو بڑی شارٹ ڈیڈ لائن ہے جس میں آپ نے ایک کام کر کے دینا، فائن، آپ رات 10 بجے تک 12 بجے تک بھی بیٹھتے ہیں، آپ گھر بھی لے آتے ہیں کچھ کام اٹھا کے، وہ گھر بیٹھ کے بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ چند دن کی بات ہے، یہ روز کا معاملہ نہیں۔ بہرحال میں سائلوز ایٹ ورک پلیس کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سائلو از کائنڈ آف اے بلائنڈ اسٹوریج اسپیس جیسی ہوتی ہے نا، جیسے آپ پرانے ہمارے گھروں میں وہ ٹین کے یا جست کے بنوا کے رکھتے تھے، بھڑولے جن کو کہا جاتا تھا پنجابی میں، پڑولے، اس میں بیسیکلی گندم سٹور کرتے تھے یا چاول سٹور کرتے تھے، اور اس کے اوپر سے اس پہ ڈھکن آ جاتا تھا، اس میں کوئی کھڑکی نہیں ہوتی تھی، اور نیچے اس کے ایک آؤٹ لیٹ ہوتی تھی چھوٹی سی، جس کو کھولتے تھے اس میں سے نکالتے تھے اور اس کو بند کر دیتے۔ یہ بیسیکلی سائلو ہے۔ اس قسم کے سائلوز لارج سکیل پہ پبلکلی بھی بنائے جاتے ہیں، گرین سٹوریج کے لیے یا کسی اور چیز کی سٹوریج کے لیے، ایون آئل سٹوریج کے لیے بڑے بڑے ٹینک آپ بناتے ہیں، یہ سائلوز ہیں۔ سائلو کی تعریف ہی یہی ہے کہ اس میں کوئی دروازہ، کوئی کھڑکی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ مجھے ابن انشا کی ایک طویل نظم کا شعر یاد آتا ہے، ان کی بڑی خوبصورت نظم ہے جو شروع ہوتی ہے کہ ہو نہ دنیا میں کوئی ہم سب پیاسا لوگو، جی میں آتی ہیں کہ پی جائیں یہ دریا لوگو، کتنی اس شہر کے سخیوں کی سنی تھیں باتیں، ہم جو آئے تو کسی نے بھی نہ پوچھا لوگو۔ بہرحال اسی میں آگے چل کے وہ فرماتے ہیں کہ اس میں ہمت ہے تو در آئے اٹھا دے یہ حصار، اس میں ہمت ہے تو در آئے اٹھا دے یہ حصار، اپنے گنبد میں تو در ہے نہ دریچہ لوگو۔ تو یہ در ہے نہ دریچہ لوگو والا جو معاملہ ہے نا، یہ سائلو ہے۔ آفیسز میں سائلوز کا بننا، ان کا پروان چڑھنا اور ان کا قائم رہنا، یہ روزمرہ کا معمول ہے۔ ہر سینئر مینیجر اس میں انوالوڈ ہے مینلی، اور ان کے طفیل کچھ اور ان سے نچلے درجے کے مینیجرز بھی اس میں انوالوڈ ہیں،
اور یہ ایک طرح سے جاگیر کا معاملہ ہے، یعنی یہ میری ٹرف ہے۔ فرض کیجئے میجر فنکشن ہوتے ہیں نا، ہر کمپنی میں میجر فنکشن ہے، مارکیٹنگ سیلز ایک فنکشن ہے، فائنانس ایک فنکشن ہے، سپلائی چین ایک فنکشن ہے، پروڈکشن ایک فنکشن ہے، یہ بڑے فنکشن ہیں، HR ایک فنکشن ہے، یہ سب مین باڈی کے حصے ہیں ایک کارپوریٹ کی، اور ان سب کے آبویسلی ہیڈز ہیں، اور نارملی ہر فنکشن کا ہیڈ ایک سینئر آدمی ہوتا ہے، اس کا ڈیزگنیشن جو بھی ہوگا لیکن وہ ایک سینئر مینیجر ہوگا۔ اب ہر سینئر مینیجر کی یہ خواہش ہے کہ جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے یہ میری جاگیر ہے، اور اس میں کسی کو اجازت نہیں ہے دم مارنے کی کہ کوئی پرندہ پر مار جائے، کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کا کوئی شخص اس میں کوئی دخل دینے کی کوشش کر لے یا اور کچھ ایسا واقعہ ہو جائے، تو وہ سائلوز بناتے ہیں، سائلوز بنا کے ان کی دیواریں اونچی کرتے رہتے ہیں ٹل دی ٹائم کہ وہ واقعی در ہے نہ دریچہ میں بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ ان کی کمیونیکیشن ختم ہو جاتی ہے باقی لوگوں سے، اور بس وہ اپنے سائلوں میں گم رہتے ہیں۔ اس کی دوسری اگزامپل اب ریشم کے کیڑے کی بھی لے سکتے ہیں، جو اپنے ارد گرد ریشم بناتا رہتا ہے، اور ان دی اینڈ جو شیل بنتا ہے وہ کلوز ہو جاتا ہے اور اس کے نکلنے کا راستہ نہیں رہتا اور مر جاتا ہے اندر۔ انفارچونیٹلی جو ہمارے سینئر مینیجرز ہیں، میں جان بوجھ کے انفارچونیٹلی کہہ رہا ہوں، یہ اپنے سائلوز میں دم گھٹ کے فوت نہیں ہوتے، یہ سمہاؤ ان کے پاس آکسیجن کا کچھ بندوبست رہتا ہے جس کی وجہ سے سائلوں کے اندر زندہ رہتے ہیں، اور سائلوز اس لیے چلتے رہتے ہیں، ورنہ اگر یہ واقعی ریشم کے کیڑے کی طرح اندر ختم ہونے لگ جاتے تو سائلوز بند ہو جاتے، چونکہ زندگی ہر کسی کو عزیز ہے۔ لیکن میں سخت باتوں کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ سائلوز نے کارپوریٹ کو جتنا خراب کیا ہے شاید کسی چیز نے نہیں کیا۔ اب سائلوز کا آپ دیکھیے نا معاملہ کیا ہے کہ فرض کیجیے جی جناب یہ سپلائی چین نے اپنا ایک سائلو بنا لیا، مارکیٹنگ نے اپنا بنا لیا، HR نے اپنا بنا لیا، فائنانس نے اپنا بنا لیا، ایڈمن کہیں چھوٹی موٹی کہیں کسی کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے تو وہ بھی آگے بیچ میں، پروڈکشن نے اپنا سائلو بنا لیا۔ اب کوئی ایک دوسرے سے نہ بات کرنے پہ راضی، نہ ایک دوسرے کو سپیس دینے پہ راضی ہے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے پہ راضی ہے، اور ہر شخص اپنے فنکشن کو تقویت دینے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی وہ اپنی کارپوریٹ مینجمنٹ سے ہر سال لڑائی کرتا ہے کہ جی مجھے اور کچھ لوگ دے دیں، مجھے مزید لوگوں کی ضرورت ہے، تو ہر کوئی اپنے ڈپارٹمنٹ کو انفلیٹ کر رہا ہے اننیسیسریلی، یعنی بہت سے کام جو شیئرڈ بیسس پہ کم لوگوں سے ہو سکتے ہیں وہ ہر آدمی انڈیویجولی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے وہ لوگ بڑھائے جا رہے ہیں، اپنی انرولمنٹ بڑھا رہا ہے، اپنی ہائرنگ بڑھا رہا ہے، اور صرف اس لیے بھی کہ میں یہ کہہ سکوں کہ جناب میرے ڈپارٹمنٹ میں 50 لوگ ہیں، میرے ڈپارٹمنٹ میں 60 لوگ ہیں، میرے ڈپارٹمنٹ میں 30 لوگ ہیں، یہ بھی ایک کمپٹیشن ہے کہ کس سینئر مینیجر کے پاس کتنا سٹاف ہے۔ سو اس کا کارپوریٹ کو نقصان ہے، شدید نقصان ہے۔ سب سے پہلا نقصان اس کا کارپوریٹ کو ہی، اور سب سے آخری نقصان بھی کارپوریٹ کو ہی ہے، بیچ میں لوگ بیچارے کئی لوگ ایسے ہیں آبویسلی وہ ان کا بھی نقصان ہے۔ تو کارپوریٹ کا پہلا نقصان تو یہ ہے کہ اس بارے میں ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں، یعنی وہ کام جو مل جل کے ہو سکتے تھے اب وہ چونکہ نہیں ہو رہے، اس لیے آبویسلی ہر کام انڈیپینڈنٹلی ہوگا، ہر کام کے لیے الگ سے وسائل مہیا کریں گے، تو کارپوریٹ کے ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وقت ضائع ہو رہا ہے، یعنی کچھ کام جو بڑی جلدی ہو سکتے ہیں وہ اس بحث مباحثے اور لڑائی جھگڑے اور سائلوز کی پروٹیکشن میں ضائع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آبویسلی ایک بہت بڑا ریسورس جو ہمارا سب سے بڑا ریسورس ٹائم کا ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ سو کارپوریٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وقت ضائع ہوتا ہے۔ نمبر 3، کارپوریٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، چونکہ ہر سائلو کا سینئر مینیجر اپنے سائلو کی آبادی یا اس کے جو سٹاف ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو وہ اوپن کمپٹیشن سے دور ہو جاتے ہیں، اور ان کی جو بھی میرٹ ہے، ان کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ اوپن نہیں رہتی، وہ تو مرہون منت ہے جو ان کے بڑے صاحب کہہ دیں گے، اور جو وہ بات لے کے چلیں گے وہی مانی جائے گی اور سنی جائے گی شاید، اور جس کی وجہ سے یعنی میرٹ کا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے کارپوریٹ میں، اور پھر ایسے لوگ بعض اپ گریڈ ہو جاتے ہیں جن کا میرٹ تو نہیں لیکن وہ سینئر مینیجر صاحب کے بڑے قریبی ہیں، ان کے فیورٹ ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے کوئی اپنا ایسا معاملہ کر لیا ہے کہ وہ ان کو پسند آ گئے ہیں، لہذا وہ آگے چل پڑیں گے، ان کی ترقی ہو جائے گی۔ سو کارپوریٹ میں ایک انکوالیفائڈ اور ایک ناجائز ترقی، اللیجٹمیٹ ترقی ہو جائے گی، یعنی ایک ایسا شخص اوپر آ جائے گا جو شاید ڈیزرو نہیں کرتا ہے، یہ بھی کارپوریٹ کا نقصان ہے۔ اس سے آگے چلیے جو لوگ انوالوڈ ہیں، دیکھیں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، سینئر مینیجرز بھی آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، اور یہ زیادہ تر کمپنیز میں ایسا نہیں ہے، کچھ کمپنیز میں ہے بھی
کہ ایک صاحب ہیں پچھلے 40 سال سے ایک ہی کمپنی میں کام کر رہے ہیں، لیکن یہ پرانی جنریشن کے معاملات تھے۔ جو ینگر جنریشن آ رہی ہیں وہ تو 10-20 سال ایک کمپنی میں کام کرنے پہ راضی نہیں، یعنی جنریشن ایکس کے جو ریسرچ انہوں نے کی، اور جنریشن ایکس وہ ہے جو بیسکلی اپ ٹو لیٹ سے 95 تک جن کی جو برتھ ہے جن کی، یعنی 1980 سے 1995 کہہ لیجیے تقریباً، تو یہ 15-20 سال کا جو پیریڈ ہے، اس میں جو لوگ پیدا ہوئے جنریشن ایکس کہلاتی ہے عرف عام میں۔ جنریشن ایکس کا جب انہوں نے سروے کیا اور ان سے پوچھا کہ لانگ ٹرم جاب کیا ہوتی، تو انہوں نے کہا 5 سال، یعنی ہمارے جو بڑے تھے وہ 50 سال کہتے تھے لانگ ٹرم جاب کو، اور اب وہ 5 سال پہ آ گئے ہیں یہ والی جنریشن، اور یہ ورک فورس میں ہے اس وقت۔ تو یہ آئندہ نہیں ہونے والا، 30-40 سال کوئی کام نہیں کرے گا ایک کمپنی میں، کام کریں گے لوگ لیکن اپنے حساب سے اپنی مرضی سے مختلف کارپوریٹس میں کریں گے۔ تو جب وہ سینئر مینیجر صاحب جو سائلوں کے انچارج ہیں وہ چلے جائیں گے، تو ان کے نیچے جو سٹاف ہے وہ ہیڈ لیس ہو جائے گا، ان کا کوئی آسرا نہیں رہے گا، کوئی والی وارث نہیں رہے گا، ہو سکتا ہے ان کو کوئی نقصان پہنچ جائے، کوئی اچھے لوگوں کو بھی نقصان پہنچ جائے اس میں۔ تو یہ سائلوز کا ایک اور نقصان ہے، اور جو ایک اور بہت بڑا نقصان ہے اس کے وہ یہ ہے کہ کارپوریٹ کا انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے۔ دیکھیے اگر لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے مل کر کام نہ کریں، تو جس کو ہم کنجینیل ورک ایٹماسفیئر یا انوائرمنٹ کہتے ہیں، کہ کہتے ہیں جی یہاں کا انوائرمنٹ کام کے لیے بڑا کنڈیوسو ہے، وہ ہو نہیں سکتا۔ جس آفس میں بیکار چیزوں پہ لڑائی جھگڑے جاری رہتے ہیں اور ٹرف وارز جاری رہتی ہیں اور سائلوز کی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، وہاں کا ماحول کیسے خوشگوار ہو سکتا ہے، کیسے اس قابل ہو سکتا ہے کہ کوئی دل لگا کے کام کر سکے وہاں پہ۔ سو یہ ایک بہت بڑا نقصان ہے سائلوز کا، یہ جس کی وجہ سے کارپوریٹس کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں، پھر ہم سائلوز کیوں بناتے ہیں؟ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے ہم سائلوز بناتے ہیں۔ میں نے جیسے کہا نا کہ ہم تو چونکہ ہم نے شروع فیلڈ سے کیا تو ہمیں سائلو بنانے کی مہلت نہیں ملی، ہمیں یعنی سمجھ نہیں آئی کہ یہ بھی کچھ کام ہوتا ہے۔ سو بائی دا ٹائم وی ریچڈ دی آفس فائنلی، اس وقت تک ہمارا ویسے ہی ایمان اٹھ چکا تھا اس قسم کی باتوں سے کہ سائلو ہونا چاہیے۔ بٹ وین آئی لک ان دی آفس، آپ دیکھ لیجیے نا، یعنی گھر کی چپل آفس میں پڑی ہوگی، گھر سے ایک تولیہ لا کے کرسی کی پشت پہ ڈالا ہوگا، اور جہاں جس کے پاس ذرا زیادہ فیسلٹی ہے اس نے کوئی ایک آدھ کپڑے کو ٹریک سوٹ کو فلاں لا کے بھی، اگر اس کے پاس ایک اپنا باتھ روم ہے کوئی آفس کے ساتھ اٹیچ، اس نے اس میں ٹانگا ہوا ہوگا۔ سو بیسکلی اٹس این ایکسٹینشن آف دیئر ہوم۔ انہوں نے اپنے گھر کو ایکسٹینڈ کر لیا آفس تک، اور آفس کو ایکسٹینڈ کر لیا گھر تک، اور وہ بس اس خیال میں ہے کہ بس یہی ہے بھائی، یہی میری، وہ بھی میری جاگیر ہے، یہ بھی میری جاگیر ہے، جیسے میں وہاں لارڈ ہوں ویسے میں یہاں بھی لارڈ ہوں۔ تو یہ ایک بڑا ایشو ہے جو چل رہا ہے بیچ میں۔ اس سارے یعنی ہم اس لیے جاگیریں بناتے ہیں کیونکہ ایک تو ہمارا یعنی یہ معاملہ ہے، دوسرا یہ کہ ہم انہیرنٹلی پوزیسو ہیں، اور ہمارے پوزیسو ہونے کی بھی میں پھر وہ بات ہم کرتے ہیں جب بھی تو بڑی پرانی نکل جاتی ہے کہ ہم چونکہ احساس محرومی کے صدیوں سے شکار ہیں، ہم پہ بادشاہوں نے حکومت کی، ہم کہتے تو ہیں کہ مسلمانوں نے بر صغیر ہند پر اتنے 100 سال حکومت کی، یہ فکرہ غلط ہے، اس کی تصحیح ہونی چاہیے۔ مسلمان بادشاہوں نے حکومت کی ہے، مسلمانوں نے حکومت نہیں کی، اور ان میں سے جتنے مسلمان بادشاہ تھے ان کی مسلمانی بھی میجورٹی کی ایسی ہی تھی جو ان کے اپنے کام کی تھی، عام پبلک کے لیے کوئی خاص چیز نہیں تھی اس میں۔ تو اس لیے یہ مسلمانوں نے حکومت نہیں کی، یہ بادشاہوں نے کی۔ بادشاہ کوئی بھی ہوں، وہ مسلمان ہوں وہ کسی اور مذہب کے ہوں، بادشاہ پہلے ہوتے ہیں، مذہب پیچھے ہوتا ہے، مذہب ان کو ڈرائیو نہیں کرتا، بادشاہت ان کو ڈرائیو کرتی ہے۔ وی آل نو دیٹ ایکچولی۔ سو لہٰذا یہ ہمارے جینز میں ہے کہ ہمیں چونکہ ملا نہیں کچھ برسوں سے، ہم محکومی کا شکار رہے ہیں اور ہم محرومی کا شکار رہے ہیں، تو ہمیں جو بھی مل جائے، ہمیں کاغذ کا ٹکڑا بھی مل جائے، ہم فوراً اس کو قبضہ کر لیتے ہیں۔ یعنی ہمارے ہر گھر میں جس شاپنگ بیگ میں سودا آتا ہے، سامان آتا ہے، وہ پھینکا نہیں جاتا، اس کو فوری طور پہ سنبھال لیا جاتا ہے اور اس کو بڑا عرصہ سنبھالے رکھتے ہیں ٹل دی ٹائم کہ کوئی 500-700 شاپنگ بیگ گھر میں جمع ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا کوئی مصرف سمجھ نہیں آتا تو بڑے بوجھل دل کے ساتھ ان کو شاید کہیں پھینکنے کی سوچی جاتی ہے۔ پھر بھی مجھے یقین نہیں ہے کہ پھینکے جاتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے پھینکے جائیں پھر وہ۔ یہ ہمارے یہ معاملات ہیں جن کی وجہ سے ہم پوزیسو ہیں، ہم ہر چیز میں پوزیسو ہیں۔ ہم مٹیریل کے بارے میں تو ہم شدید پوزیسو ہیں،
یعنی ریلیشن شپ کے بارے میں بھی ہماری ایک پوزیسونیس ہے، لیکن اس کی نسبت مٹیریل کے بارے میں بہت زیادہ پوزیسونیس ہے ہماری. تو یہ اس کی وجہ سے ہم سائلوز بناتے ہیں. لیکن دیکھیے میں بات کو کلوز کی طرف لے کے آتا ہوں، کلوز کرنے کی طرف. دیکھیے بات یہ ہے، یہ سارا کچھ اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ ہم سب کا ایک کنٹریبیوشن ہے. ایک کارپوریٹ میں ہم کام کرنے جاتے ہیں، ہماری کچھ ذمہ داری ہے، کچھ ہماری اپنی ذاتی ذمہ داری ہے، کچھ ہم پہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، جن کی رپورٹنگ ہمارے پاس ہے، جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. تو اس لحاظ سے ان کی ویلفیئر بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم انہیں الجھاتے ہیں ایسے کاموں میں اور اس طرح کی چیزوں میں ان کو لے کے چلتے ہیں اور الٹیمیٹلی ہم تو اپنا کچھ نہ کچھ فائدہ سمیٹ کے نکل جاتے ہیں اور بہت سا نقصان ان کو ہو جاتا ہے، تو یہ بہرحال اس کا جو بھی بوجھ ہے وہ ہماری کندھوں پہ ہے، ہماری گردن پہ ہے. اور اسی طرح سے جو کارپوریٹ کو ہم نے نقصان پہنچایا اپنی ذاتی انا کی خاطر اور اپنے سائلوں کے بنانے کے بعد، اس کا بوجھ بھی ہماری گردن پہ ہے. الٹیمیٹلی ہمیں حساب دینا ہے اس کا، کارپوریٹ کو حساب نہیں دینا. اور حساب تو دینا ہے، یہ تو طے ہے کہ حساب ہوگا. اب وہ اس پہ آپ جو مرضی کہہ لیجئے، اسے آگے پیچھے کرنے کی کوشش کر لیں ہم سب. گو ہم اسے کوشش ہماری یہی رہتی ہے کہ ہم اسے ذرا اپنے ذہن سے دور ہی رکھیں، لیکن ہم رکھیں یا نہ رکھیں حساب تو ہوگا. تو لہذا میری درخواست سب سے یہ ہے، پرٹیکولرلی سینئر مینیجر سے، کہ سائلوز کا معاملہ ترک کر دیں، سائلوز کی سیاست بھی چھوڑ دیں اور سائلوز کے بارے میں جو لڑائی جھگڑے ہیں ان کو بند کر دیں. آئیے سب مل جل کے اچھے طریقے سے کام کریں جہاں جہاں بھی آپ ہیں، اور آپ پہل کریں اور آپ اچھا ماحول کریٹ کرنے میں پہلا قدم اٹھائیے. دوسرے لوگ بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. کچھ عرصہ ہو سکتا ہے کوئی ریزسٹ کرے، کوئی اپنی جگہ کھڑا رہے، کوئی اپنے سائلوں میں بند رہے، لیکن آ جائیں گے نکل کے فائنلی لوگ. اللہ پاک ہم سب کو بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.